پشاور سے ایک بچی کا سوال ہے، کہتی ہیں میں اپنے اسکول میں واحد احمدی لڑکی ہوں، بچیاں یہاں پہ مخالفت بھی ہوتی ہے لیکن عجیب عجیب سوال پوچھتی رہتی ہیں مجھ سے. یہ کہتی ہیں قیامت کے بارے میں حضور کیا وضاحت فرمائیں. اس میں انہوں نے کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ قیامت کے متعلق سوال ہوا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے. کیسا پیارا جواب ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ کب ہوگی، جب بھی ہوگی تم پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا. تو اگر قیامت کے متعلق دلچسپی ہے تو کب کی بحث بیکار ہے. یہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا قیامت کے دن میں اس لائق بھی ہوں گا کہ نہیں کہ اپنا حساب کتاب خدا کے حضور پیش کر سکوں اور میری بخشش کے سامان ہوں. تو آپ کو بھی قیامت کے متعلق میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی قیامت کا فکر کریں. اس بڑی قیامت میں اتنی دلچسپی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں انفرادی قیامت نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعی قیامت کا تصور ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. قیامت کے ضمن میں یاد رکھیں کہ دو طرح کے مضامین ملتے ہیں. ایک ہے قیامت معنوی طور پر اور تمثیل کے طور پر. ایسی قیامتیں قوموں پر پہلے بھی آئیں اور قوموں کے حالات تبدیل ہو گئے اور بڑے بڑے انقلابات واقع ہوئے، ان کو بھی قیامت ہی کہا جاتا ہے. اور بعض ایک قیامت وہ ہے جس کو ڈومز ڈے کہتے ہیں انگریزی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی صف لپیٹ دی جائے اور کچھ یہاں باقی نہ رہے. یہ جو قیامت ہے یہ بہت بعید کی بات ہے، بہت دور کا سلسلہ ہے، اور جب بھی آئے گی اشرار الناس پہ آئے گی، یعنی ایسے لوگوں پر آئے گی جن کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بہرحال یہ قومیں اب زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی. تمام بنی نوع انسان سے سعادت ہمیشہ کے لیے اٹھ چکی ہے. وہ آخری تنبیہ جو کی جانی تھی کی جا چکی، جس نے فائدہ اٹھانا تھا بچ گیا. اب جو کچھ بچ گیا ہے اس لائق نہیں کہ اسے باقی رکھا جائے. یہ وہی مضمون ہے جیسے نوح کی قوم پر ایک جزوی قیامت ٹوٹی تھی اور خدا تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا تھا کہ اب ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہے گا جو شریف ہو اور حق کو قبول کر سکے. تو اسی لیے حضرت نوح نے دعا یہی کی اللہ تعالیٰ سے، اے خدا اب ان کو مٹا دے، ان میں کوئی ایسا وجود نہیں رہا جو پاک بچے جنے اور پاک نسل کو آگے بھیجے. تو فاجر و فاسق پیدا کرنے ہیں اور ان کے سوا کچھ یہ نہیں کر سکتے، تو ان کو مٹا دینا بہتر ہے. بس ایک نمونہ خدا نے ہمیں ماضی میں دکھا دیا کہ قیامت کیسی آتی ہے اور کیسے لوگوں پر آتی ہے. ایسے ہی حالات جب عالمگیر ہو جائیں گے تو پھر ایک قیامت آئے گی، اس میں دلچسپی لینے کی کوئی موقع نہیں ہے. انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی قیامت کی فکر کرنی چاہیے. اور جہاں تک انقلابات کا تعلق ہے، اس قیامت کا ذکر قرآن کریم میں لفظ سا سے ملتا ہے. السا اسے بھی قیامت کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کا زیادہ اطلاق روحانی انقلابات پر ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی. کس بات کی علامت ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے. وہ قیامت اگر ظاہری قیامت ہوتی تو آج 1400 سال سے زائد ہو گئے، وہ کہاں قریب آئی اور کہاں چلی گئی. بس صاف ظاہر ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، اس کی عظیم طاقتوں اور اس کے سے تعلق رکھنے والے ایک انقلاب کا ذکر تھا. اس میں خدا تعالیٰ نے انقلاب کی طاقتیں رکھی ہیں اور عنقریب اس قوم کی کہاں پلٹ جائے گی. ایسا ہی ہوا. اس معنی میں قیامت کا دوسرا ذکر حضرت مسیح کے حوالے سے ملتا ہے. وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا
کہ وہ بھی ساتھ کی نشانی ہوگا. that he will بس also be مسیح ابن مریم کے دوبارہ نزول the کی son. خوشخبری بھی اس آیت میں دے دی گئی There is اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ساتھ کا نشان بن جائیں گے, آپ کے بعد قیامت آئے گی. will become the احادیث میں after اسی طرف اشارہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہوگی. what is اور mentioned. مولوی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مسیح سچا تھا نہیں, مسیح علیہ السلام, تو وہ قیامت کہاں گئی؟ Close at hand. That's why the Bible. ان کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پہلی قیامت کون سی نظر آ گئی ہے؟ So we say to them, جو 14 سال پہلے آئی تھی. Qiyamah, which came before وہ دیکھ لو تو پھر دوسری قیامت دکھائیں گے. that one, then we will وہ روحانی اور عظیم روحانی انقلاب ہے great جو آ بھی چکا اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. which has come. بس You مسیح سے وابستہ قیامت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ قیامت سے الگ نہیں, کیونکہ مسیح اپنی ذات میں کوئی قیامت نہیں لا سکتا. that is also مسیح کی کیا مجال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت برپا کر دے؟ has اب وہ امت ہی کا فرد ہو, got that he can آقا سے نہیں بڑھ سکتا. Qiyamah in the Ummah of بس جو بھی قیامت ہے so whatever وہ آنے والے مسیح سے وابستہ, comes, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قیامت کے تابع that is اور اسی نہج پر ہوگی جس سے پہلے قیامت آئی تھی. بس اگر وہ قیامت آپ کے پیش نظر ہے تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں so if that کہ وہ اس قیامت سے مراد روحانی انقلاب ہے. that is the قیامت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ revolution. Why is it وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دو پہلو ہیں. that ایک پہلو سے قیامت موت کا اعلان کرتی ہے, it announces death? سب کی صف لپیٹی جاتی ہے, سب ختم ہو جاتے ہیں. Everything is destroyed. اور دوسری طرف سے سب کی زندگی کا اعلان کرتی ہے. And on the other side, ایک نیا روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے, سور پھونکا جاتا ہے اور روحیں new life comes جاگ اٹھتی ہیں اور مردے قبروں سے نکل کے باہر آتے ہیں. and بس یہ وجہ ہے کہ روحانی انقلاب کو قیامت کہا جاتا ہے. come alive.